السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول ہے زرکون چیمہ کا۔ ناول کا نام ہے خوشبو کسی بسمل کی۔ اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ ان کی تیسری ملاقات تھی اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گفتگو کا آغاز اسی کی جانب سے ہوا تھا۔ ہیلو، وہ بے ساختہ رکی تھی اور گردن ترچھی کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا۔ سیاہ مسکراتی آنکھوں سے وہ اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ ہائے، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ مقابل نے لہجہ بخوبی محسوس کیا تھا مگر پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں ہم پھر سے ملیں گے۔ مجھے بھی توقع نہیں تھی، اس نے اعتراف کیا تھا۔ چاہنے کے باوجود اس کے لہجے میں گرم جوشی چاہنے کے مفقود تھی اور اس کی وجہ سے اس سے ہونے والی پچھلی 2 اتفاقی ملاقاتیں تھیں اور خاص طور پر پچھلی ملاقات خاصی شرمناک تھی اس کے لیے۔ اس کے باوجود وہ اس سے گرم جوشی سے مخاطب تھا۔ کم از کم اس کو ایسی مزید ملاقات کی توقع نہ تھی۔ ویل، مبارک ہو آپ کو فرسٹ ایئر ٹاپر صاحبہ۔ شکریہ، جواب لفظی اور لہجہ رسمی تھا۔ آپ کو میری تقریر کیسے لگی؟ اینول کانویکیشن کے موقع پر وہ ینگ بزنس مین کی حیثیت سے چیف گیسٹ کے طور پر نیو سٹی یونیورسٹی میں مدعو تھا۔ اس کی تقریر واقعی لاجواب تھی۔ اگر حشمہ نواز نے بغور سنی ہوتی مگر روسٹرم پہ اس کو دیکھ کر اسے شدید اعصابی جھٹکا لگا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح منتشر ہو گیا تھا۔ اس نے مسلسل خود کو گھورتے دیکھ کر اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکی۔ اچھی تھی، اس نے اس دفعہ مسکرانے کی کوشش کی۔ ساحل کیسا ہے آپ؟ اب وہ اس کے بھائی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اس پہ گھڑوں پانی گرا تھا۔ اس کے عدم دلچسپی کے باوجود وہ خوش دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے ابو، چلتی ہوں میں، اب ساحل گھر میں اکیلا ہوگا، اس نے کہا اور بنا اس کے جواب کا انتظار کیے چلنے لگی۔ وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں چلتے اس نے عجیب سے احساس کے تحت اپنا جھکا سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ اس کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی وجہ اس کے لیے زیادہ دیر معمہ نہ رہ سکی تھی۔ اسے اپنے دائیں جانب کسی کے چلنے کا احساس ہوا اور وہ وجود حسان ہاشم کا تھا جو خاموشی سے اس کے ساتھ ہم قدم تھا۔ آپ؟ وہ ٹھٹکی تھی اور قدم روکتی اس کی طرف مڑی تھی۔ وہ بھی رکا تھا۔ اب وہ دونوں مد مقابل تھے۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی جبکہ حشمہ کے چہرے پر بیزاریت ابھری تھی۔ نہیں شکریہ، اس نے قطعی انداز میں کہا اور اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اور ان کی تیسری ملاقات ہمیشہ کی طرح عجیب تاثر سے ختم ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ اس نے صحن میں مشین لگا رکھی تھی۔ ابا وہیں صحن میں چرپائی بچھائے دھوپ کے ساتھ اخبار کی شہ سرخیاں انجوائے کر رہے تھے اور وقتاً فوقتاً نگاہ اٹھا کر اس کو بھی دیکھ رہے تھے جس کا ایک پاؤں صحن میں تو کبھی کچن میں ہوتا تھا۔ مشین لگانے کی کیا ضرورت تھی حشمہ؟ صرف صفائی کر لیتی مکمل۔ بالآخر ابا بول پڑے تھے، ایک اتوار کا دن ہی تو ہوتا ہے ان سب کاموں کے لیے، پھر نہ فرصت ہوتی ہے نہ وقت۔ اس نے مشین سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا، تم تھک جاؤ گی۔ کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کل آفس گئے تھے، کب تک فنڈ کلیئر ہو جائیں گے آپ کے؟ اس نے بات بدل دی۔ کچھ معلوم نہیں۔ ساحل اٹھا نہیں؟ ابا نے بات گول کر دی تھی۔ نہیں، وہ سمجھ گئی تھی ابا بات نہیں کرنا چاہتے اس بارے میں۔ آپ کو اور چائے لا دوں؟ کپڑوں کو ٹب میں رکھتے اس نے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، بلکہ ابھی ناشتہ بھی رہنے دو۔ کیوں؟ ساحل تو یقیناً لیٹ اٹھے گا ابا، آپ کو دوا بھی تو لینی ہے، اس نے خفگی سے کہا تھا۔ اتوار والے دن وہ تینوں افراد ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ ابا کسی ایک کی بھی غیر موجودگی میں اتوار کے صبح کا ناشتہ اور روز رات کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ خود اس کے حلق سے بھی نوالا نہیں اترتا تھا مگر ساحل کی طبیعت کچھ ماہ سے خراب رہنے لگی تھی۔ اسی سبب اکثر رات کو وہ سو نہیں پاتا تھا۔ وقتاً فوقتاً اس کی نیند کئی گھنٹوں پہ منحصر ہونے لگی تھی اور وہ دونوں اس حقیقت سے نظر چرائے پھرتے تھے۔ نہیں، میں کسی اور کا بھی انتظار کر رہا ہوں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ کپڑے دھوتی حشمہ نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا لیکن خاموش رہی۔ اس نے بغور ابا کا چہرہ پڑھا۔ وہ خوش نظر آ رہے تھے، مطمئن۔ اس نے ایسا سکون پہلے کبھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور پھر سے کپڑے دھونے لگی۔ حشمہ؟ ابا کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی، بڑبڑائی تھی وہ۔ دروازہ کب سے بج رہا ہے؟ ابا نے اسے باہر والے دروازے کی جانب متوجہ کیا۔ شفق ہوگی، اس نے اپنی ندامت چھپاتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی اور وہیں سے آواز لگاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ؟ 5 فٹ 6 انچ کا حسان ہاشم قدرے جھکا ہوا تھا دروازے پہ، ایک پاؤں دہلیز پہ جبکہ دوسرا گلی میں رکھے پاؤں میں ہوائی چپل، سیاہ ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ میں گلابوں کا بکے اور دوسرے ہاتھ میں رول کیا ہوا شاید کوئی فیشن میگزین تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ لیے ہوئے مکمل طور پر متوجہ تھا۔ اس کے ہکلانے پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ جی میں، وہ محظوظ ہوا تھا۔ حشمہ نے گھبرا کر دائیں بائیں اور پھر گھر کے اندر موجود ابا کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں، پلیز جائیں یہاں سے، میرا تماشا مت بنائیں یہاں۔ اپنے سوال کا جواب سنے بغیر اس نے کہنا شروع کر دیا، یہ میرا محلہ ہے،
یہاں بے پرکی اڑاتے کوئی نہیں سوچتا، اور آپ کیوں میرا کردار مشکوک بنانا چاہتے ہیں؟ پہلے ہی یونیورسٹی میں۔ ارے حسان بیٹا، اس کی فراٹے بھرتی زبان رکی تھی، اسے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا تھا۔ ابا کی پرجوش آواز پر اگلے ہی پل اس کا دروازے پہ رکھا ہاتھ پیچھے کرتا وہ ابا سے بغلگیر ہو گیا تھا۔ تو تم نے وقت نکال ہی لیا اس غریب خانے پہ آنے کے لیے؟ اس کے بڑھائے ہوئے پھول تھامتے ہوئے ابا نے شکایتی انداز میں کہا۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں انکل، ویسے میں نے سنا ہے آپ کے گھر کے قیمہ پراٹھے بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ ابا سے کہتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے حشمہ، ابا نے بت بنی کھڑی حشمہ کو پکارا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے لیے ناشتہ بناؤ بھائی، اب انتظار ختم۔ وہ خوش دلی سے کہہ رہے تھے اور اگلے پل اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو حائل کرتے اسے صحن کی جانب لے کر بڑھ گئے تھے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ حشمہ، اس سے پہلے کہ وہ ابا اور حسان ہاشم کے تعلق کا تانا بانا جوڑ پاتی، ابا نے پھر سے اسے پکارا تھا۔ دروازہ بند کرتے تقریباً پاؤں پٹکتے اس نے راہداری عبور کی تھی اور بنا ایک نگاہ غلط ڈالے صحن کی جانب وہ کچن میں جا گھسی تھی۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھاتے ہوئے اس نے ابا اور حسان ہاشم کے بلند و بالا کہے بخوبی سنے تھے۔ اس کا دماغ چائے کے پانی کی طرح کھولنے لگا تھا۔ خیالات جھٹکتے ہوئے اس نے جوش کھاتے پانی میں پتی ڈالی تھی۔ باہر صحن میں حسان اب ابا سے ساحل کا پوچھ رہا تھا۔ ابا کا جواب مشین کی بیل کی آواز میں گڑمڑ ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کچھ سے نکلنا پڑا تھا۔ مسلسل بیل دیتی واشنگ مشین کی طرف بڑھی تھی۔ مشین کی بیل بند کرتے اس نے پل بھر کو چارپائی کی جانب نگاہ اٹھائی تو حسان کو کرسی اٹھا کر سامنے موجود 3 کمروں میں سے ایک کمرے میں جاتا دیکھ کر ٹھٹکی تھی جو اس کے اور ساحل کے زیر استعمال تھا۔ رکیے، ایک دم اس کے لہجے میں سختی ذرا آئی تھی۔ حسان رکا اور پاؤں کے بل گھومتا مڑا تھا۔ ابا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ جی، آپ مہمان ہیں تو بہتر ہے مہمان رہیں، میزبان مت بنے۔ اس کے لہجے میں سختی سے زیادہ بدتمیزی کا عنصر موجود تھا۔ ساحل کو دیکھنے جا رہا تھا۔ حشمہ، ابا نے دبی آواز میں اس کو ٹوکا۔ بے ساختہ اسے اپنے الفاظ کی سختی کا اندازہ ہوا تھا۔ جاؤ بیٹا جاؤ، بلکہ ساحل کو جگا لاؤ۔ اس کو تنبیہ انداز میں پکارنے کے بعد وہ حسان سے بولے، وہ انہی قدموں پہ وہاں سے چلا گیا۔ اور تم چائے لاؤ، ابا نے بے حد سختی سے کہا اور اپنا چہرہ اخبار کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ حیران تھی، ابا نے کبھی اسے اس طرح کسی غیر کے لیے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ کپڑے پانی کے ٹب میں تقریباً پٹکتے ہوئے اس نے چند کپڑے پھر مشین میں ڈالے اور ایک بار پھر کچن میں جا گھسی۔ پراٹھوں کے لیے وہ فریج سے قیمہ نکالی تھی جس لمحے اسے ابا کو کہتے ہوئے سنا۔ حشمہ کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، دراصل اس کی پڑھائی مشکل ہے اس لیے چڑچڑی ہو جاتی ہے اور پھر گھر کے کام بھی اس کے سر ہیں۔ ابا، وہ کچن میں بے آواز کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں انکل، مجھے برا نہیں لگا، وہ فراخ دلی سے کہہ رہی تھی۔ آیا بڑا حاتم تائی، وہ قیمہ شیلف پہ پٹکتی ہوئی بڑبڑائی۔ آج کا دن ہی برا ہے، اس نے سر تھامے بے اختیار سوچا۔ صبح اٹھ کر کس کا منہ دیکھا تھا؟ بے ساختہ اسے یاد آیا کہ صبح اٹھنے پہ شیشے میں اس نے اپنا ہی چہرہ دیکھا تھا۔ اس جھرجھری لے کر خیال جھٹکا اور قیمے کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ساحل سمیت ان تینوں نے 8 پراٹھوں کا صفایا کیا تھا۔ ابا کو کئی دنوں بعد یوں ڈٹ کر ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ حیران تھی اور ساحل بھی حشاش پشاش نظر آ رہا تھا۔ حسان ہاشم ان دونوں کے لیے اجنبی نہ تھا، یہ تاثر تو اسے ان تینوں کے بلند و بالا کہکہوں اور بے ہنگم گفتگو سے مل چکا تھا، مگر یہ دوستی ہوئی کب اور اس قدر گہری؟ یہ بات اس کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی۔ کچن سمیٹ کر اس نے ایک بار پھر چائے بنائی اور ان تینوں کو دیکھ کر دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی لیے وہ چھت پر آ گئی تھی۔ کپڑے سکھانے کے لیے ڈالتے ہوئے اس نے اس قدموں کی آہٹ محسوس کی تھی اور بنا مڑے وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ یقیناً وہ ساحل تھا اور اسے ڈرانے کے لیے دبے پاؤں چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مسکراتی تھی لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ لگتا ہے آپ کو میرا آپ کے گھر آنا اچھا نہیں لگا۔ حسان کی آواز پر وہ اچھلی تھی۔ اس کے ڈرنے پر حسان کا بے ساختہ کہکہا گونجا تھا فضا میں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور ساحل کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں ناگواریت در آئی تھی۔ اس کے سوال کا جواب دیے بنا وہ دوبارہ کپڑوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کئی پل خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ مسلسل خود کو اس کی نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتی بمشکل وہ خاموش رہی۔ اس چپ کو ایک بار پھر حسان نے ہی توڑا تھا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آخری دوپٹہ پھیلاتی ہوئی اس کی جانب مڑی۔ جب ہم پہلی بار ملے تھے تو مجھے آپ ایک مہذب انسان لگے تھے، لیکن نہیں، آپ نے میرے گھر تک میرا پیچھا کر کے یہ اندازہ غلط ثابت کر دیا۔ اس کے لہجے میں ناگواریت کی بجائے بدتمیزی کا عنصر نمایاں تھا۔ چلو پیچھے تک ٹھیک تھا، مگر آپ نے میرے بابا سے میرے بھائی سے راہ و رسم تک استوار کر لیے۔ وہ خاموشی اور دلچسپی سے سن رہا تھا، اور یہ کوئی بہت ہی گھٹیا طریقہ ہے کسی لڑکی کو امپریس کرنے کا۔ حسان کے ماتھے پر بل آیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ان چھوری حرکتوں سے میں امپریس ہو جاؤں گی، یا میرے ابا کسی ڈرامے کی آخری قسط کی طرح مجبوری میں میرا ہاتھ آپ کو تھما دیں گے؟ تو آپ اس سوچ پر عمل کرتے ہوئے اپنی تربیت کا مظاہرہ غلط لڑکی پہ کر رہے ہیں۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ تبے لہجے میں غرایا تھا۔ اس نے بے ساختہ دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی وہ۔ اسے احساس ہوا تھا، مگر حسان کی بات نے اس کا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا۔ ویسے آپ کو شدید قسم کی خوش فہمی ہے، اور اس حد تک کہ جلد ہی آپ پاگل ہو جائیں گی۔ اور کس ڈرامے کی بات کر رہی ہیں آپ مس؟ حقیقت میں جینا سیکھ لیں، بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کا ہاتھ تو میں مر کر بھی نہیں تھاموں گا۔ غصے سے کہتے ہوئے جانے کو مڑا۔ میری فیملی سے دور رہیں، وہ ایک بار بھی بولی تھی۔
ایک بار یہی بات انکل کہہ دیں گے ہو جاؤں گا دور۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، اور یہ خوش فہمی دور کر لیں آپ۔ اس کی جانی مڑتا ایک قدم اس کے مقابل آیا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے کہ میں آپ کی وجہ سے اس گھر میں آیا ہوں۔ مجھے معلوم تک نہ تھا کہ ساحل اور انکل آپ کی فیملی ہیں۔ یہ بس ایک اتفاق تھا۔ غصے کا عنصر ابھی بھی لہجے میں موجود تھا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ مڑ گیا تھا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے کپڑوں کی خالی بالٹی اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جس وقت نیچے آئی حسان جا چکا تھا۔ اسے سیڑھیاں اترتے ابا کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسل رہے تھے، اور ساحل منہ لٹکائے کرسی پر بیٹھا تھا جہاں کچھ دیر قبل حسان براجمان تھا۔ تم نے اس کو ایسا کیا کہا جو وہ اس طرح آنن فانن چلا گیا؟ اس کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر ابا نے خفگی سے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، ان کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا۔ خالی بالٹی ٹب کے پاس رکھ کر وہ ناشتے کے خالی برتن سمیٹنے لگی تھی۔ جھوٹ، ساحل نے اعتراض کیا۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سوری کہنے کے بعد وہ میرے ساتھ ویڈیو گیم کھیلیں گے اور پھر آئس کریم کھلانے بھی لے کر جائیں گے۔ ساحل، میں کھیلتی ہوں آپ کے ساتھ، اور آئس کریم نو، اس نے احتجاج کیا۔ مجھے حسان بھیا کے ساتھ جانا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے، وہ خفگی سے کہتا کمرے میں چلا گیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ حشمہ، ابا نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں نے کیا کیا ابا؟ برتن میز پر رکھتی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ حسان سے بدتمیزی، میں نے اسے صرف تم سے ملوانے کے لیے آج بلایا تھا۔ ابا، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، اس نے احتجاج کیا۔ ابا نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ میری زندگی میں چند 2 ہی رشتے تھے، تم اور ساحل، لیکن اب 3 ہیں، اور تیسرا حسان ہے۔ اگر وہ وقت پہ ساحل کو ہاسپٹل نہ پہنچاتا تو جانتی ہو کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ بہرحال میرا ہر رشتہ ریت کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ خدارا تم مجھ پر طرز کھاؤ اور انسانیت کے اس رشتے کو میرے ہاتھ سے پھسلنے مت دو۔ ابا نے اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کر باہر والے دروازے کی جانب بڑھ گئے، اور وہ وہیں مٹی کا ڈھیر بنی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی نظر اس میگزین پر جمی تھی جو کچھ دیر قبل حسان ہی لایا تھا۔ اس کے فرنٹ پیج پر اس کی تصویر تھی۔ وہ بزنس میگزین تھا اور ہر دوسرے میگزین کا وہ فیوریٹ سپر بزنس مین تھا۔ ایسے کئی میگزین وہ شوق سے پڑھتی تھی، لیکن اس وقت وہ میگزین اسے زہر لگ رہا تھا جو دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں کھل رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا واقعی انکل تم سے ناراض ہیں؟ شفق حیران رہ گئی تھی اس کی بات سن کر، اور ساحل بھی، اس نے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا خاصا ڈیشنگ بندہ ہے، کوئی سیٹنگ ویٹنگ کر اور عیاشی سے جی اپنی زندگی۔ شفق نے بیتوکی ہانکی۔ حشمہ نے رکھ کر تھپڑ مارا اس کے کندھے پر۔ آہ ظالم عورت، فضول کا دماغ مت لڑایا کر۔ تو ہے نا مجھے منگیتر نامہ سنانے کے لیے کافی ہے، لیکن مجھے تو عاشق نامہ سننا ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی تان پر تھی۔ بکو مت، وہ تم مر کر بھی میرا عاشق نہ ہو، حشمہ نے سر جھٹک کر کہا۔ اور اگر ہو گیا؟ ناممکن، ایسے منہ کھول کر کہہ کے گیا کہ میں مر کر بھی آپ سے شادی نہ کروں۔ شفق کی ہنسی نے اسے ٹپرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا چیز ہو یار، کیوں چڑھ رہی ہو اسے؟ یار اسے اگنور کر، ہماری زندگی میں کئی لوگ آتے ہیں اور کئی جاتے ہیں، اب ہر ایک پر بحث کرنے لگے تو زندگی ختم ہو جائے گی، مگر تب سے رہنے ریلیکس۔ یار یہ آندھی کی طرح آیا جس کے پہلے جھونکے نے میری زندگی ہلا دی ہے۔ زندگی میں پہلی بار ساحل اور ابا ناراض ہوئے۔ اس کا لہجہ بے بسی بھرا تھا۔ کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے؟ دفع کرنا۔ اسے روتے دیکھ کر شفق کا لاوالی پن ہوا ہوا تھا۔ اسے مسلسل روتے دیکھ کر وہ اسے تسلیاں دینے لگی تھی، لیکن اپنی بے بسی اور چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں جان پا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلے کئی دن بے حد بوجھل گزرے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے حسان ہاشم اس کی یادداشت سے مٹنے لگا تھا۔ اس کی بڑی وجہ خود حسان تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں پھر کبھی گھر نہیں آیا، اور نہ ہی ابا نے ذکر کیا اس کے بارے میں۔ حشمہ، ساحل کو اسکول کے لیے تیار کرنے کے بعد وہ خود تیار ہو رہی تھی جب ابا نے اسے آواز دی تھی۔ جی ابا، دوپٹہ کندھے پر بناتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ابا کو تیار کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں آفس جا رہا ہوں، آج کے دن کا وعدہ تھا فنڈز کلیئر کرنے کا۔ تم ساتھ چلو بس اسٹاپ تک، اور ساحل کو رحیم شفق کے ابا اپنے پوتے کے ساتھ ہی چھوڑائیں گے۔ ٹھیک ہے، جواب دیتی وہ الٹے قدم پھر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ساحل کو شفق کے ہاں چھوڑ کر وہ ابا کے ساتھ بس اسٹاپ چلی آئی تھی۔ اس کے بس آنے میں ابھی 15 منٹ تھے۔ ابا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ سوچو کہ گرداب میں الجھے ابا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں سوچ رہی ہوں کہ پارٹ ٹائم جاب کر لوں۔ سر جھکائے پاؤں کے انگوٹھے سے جوتے کی سطح رگڑتے ہوئے اس نے کہا۔ ہرگز نہیں، جواب توقع کے مطابق تھا۔ مگر ابا، اس نے احتجاج کیا، تم میڈیکل کی پڑھائی کے ساتھ جاب کیسے مینج کرو گی؟ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ ابا، میں مینج کر لوں گی، وہ اپنی بات پہ اڑی تھی۔ حشمہ، آج میرے فنڈز کلیئر کر دے گی کمپنی، اور پھر تمہاری تعلیم کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر فنڈز نہ بھی ملیں تم اپنی اسکالرشپ برقرار رکھو۔ لیکن بابا، اگر فنڈز نہ ملے تو؟ ابھی 2 سال ہے میری میڈیکل کے، اور اس کے بعد ہاؤس جاب۔ میری اسکالرشپ میری تعلیم جاری رکھنے میں مددگار ہوگی، مگر ساحل کی اسکول فیس، یوٹیلیٹی بلز اور اپنی ادویات کا خرچ کیسے ہوگا پورا؟ حشمہ نے مکمل طور پر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ ابا نے نظریں چرا لی تھیں۔ تمہاری بس آ گئی ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ دور سے آتی ہوئی بس ابا کو اس موضوع سے بچنے کے لیے خدا کی غیبی مدد محسوس ہوئی تھی۔ بس قریب آ کر رکی۔ بے پناہ رش کے سبب حشمہ بمشکل اس پر سوار ہو پائی تھی۔ ابا کی نگاہوں نے بس کے اوجھل ہو جانے تک اسے حصار میں رکھا۔
وہ اچھی طرح جانتے تھے ہشمہ نے کچھ ایسا غلط نہیں کہا، لیکن پھر بھی وہ کسی صورت ہشمہ کو جاب کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ دن واقعی ان کے لیے برا تھا۔ ہشمہ تھک ہار کر گھر لوٹی تو ابا اپنے بے حال سے صحن میں موجود سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا اپنا بیگ اور چادر چارپائی پر رکھ کر وہ وہیں ابا کے قریب پاؤں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ ابا، ہشمہ نے ابا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پھر سے ان کو پکارا۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر ابا پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ابا کیا ہوا؟ ابا کو روتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کافی دیر رو لینے کے بعد دل کا غبار کچھ کم ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کیا، میرے فنڈز کینسل ہو گئے ہیں، کمپنی میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، کچھ کرپشن کے کیسز کے سبب۔ ابا تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ پاک سب بہتر کرے گا، اس نے آزمائش ڈالی ہے، حل بھی وہ دے گا۔ چلیں اٹھیں، چارپائی پہ بیٹھیں۔ ابا کو اٹھاتے چارپائی کی طرف لائی اور وہاں بٹھا کر خود پانی لینے چلی گئی تھی۔ لیں پانی پئیں اور پریشان مت ہوں، میں ہوں نا۔ ابا کو پانی پلاتے اس نے تسلی دی۔ اب آپ آرام کریں، میں فریش ہو کر کھانا بناتی ہوں۔ ابا کو لٹا کر خود وہ کمرے میں چلی آئی اور اپنے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ یہ واحد راستہ تھا اس کے پاس باپ کو شرمندگی سے بچانے کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلی رات بھی اس گھر کے مکینوں کے لیے سوگوار تھی۔ رات کو جب شدت پیاس نے اسے ستایا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی، سیڑھیوں پر رکھے کولر پانی سے بھر کر پیا اور ابا کے کمرے کے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا، جہاں ہلکی روشنی کا بلب ابھی بھی جل رہا تھا۔ ابا آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ ابا کو بستر پر دو زنوں بیٹھے دیکھ کر وہ آگے بڑھتی بولی اور قدموں کے بل ان کے سامنے آ بیٹھی۔ نیند نہیں آ رہی؟ کیوں؟ کئی لمحے خاموشی سے کٹ گئے۔ اس کیوں کا جواب ان دونوں کے پاس تھا۔ آپ نے سونے کی کوشش کی؟ کوشش کرے، ان کا ہاتھ تھپکتی ہشمہ نے پوچھا۔ ابا خاموشی سے لیٹ کے ان پہ بستر ٹھیک کر کے ہشمہ نے ان کا ماتھا چوما، دروازے کی طرف مڑی تھی، لیکن ابا کے الفاظ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے میرے والدین سے نافرمانی کی سزا مل رہی ہے۔ اس کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ یہ ان کی بد دعا ہے۔ وہ رو رہے تھے۔ ابا، ہشمہ نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اب وہ ہشمہ کی طرف دیکھتے کہہ رہے تھے، نہ میں اچھا بیٹا بنا، نہ اچھا شوہر بن پایا اور نہ باپ۔ ایسا نہیں ہے، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ والدین کی نافرمانی کا بوجھ میری کمر جھکا کیا تھا، لیکن رخسار کی بے وفائی نے تو اسے توڑ ڈالا، اور اب اولاد کے فاقے مجھے مار ڈالیں گے۔ تم بتاؤ بیٹی، میں کیا کروں؟ سوال بے بس کا تھا اور مقابل کو بے بسی کی انتہا تک لے گیا تھا۔ ہشمہ ان کا ہاتھ تھامے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ بے بسی کی انتہا ہی تھی۔ اس کے پاس لفظوں کا ڈھیر تھا، مگر ابا کو تسلی دینے کے لیے الفاظ گونگے ہو گئے تھے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی، اگر رخسار ہمارے ساتھ ہوتی تو میں اپنے والدین سے معافی مانگ لیتا، مگر وہ مجھے بے وفائی کا ایسا روک دے گئی ہے کہ… الفاظ ختم ہو گئے تھے، آنسو بہنے لگے۔ وہ بے آواز روتی ابا کو ہچکیوں سے روتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نفرت میں اضافہ ہوا تھا جو اسے اپنے ان دیکھے ددیال سے تھی، جو اسے اپنی خود غرض ماں سے تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ جھکا کر اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ اگر وہ آنسو ہوتے تو رک جاتے، وہ دکھ تھا جو آنسوؤں سے بہہ رہا تھا۔ وہ وہیں سر ٹکا کر بیٹھ گئی، ماضی کے گرداب میں الجھے باپ کے دکھوں کو سوچتی رہی۔ اس نے باپ کو روتے دیکھتی رہی اور پھر رات کے پچھلے پہر سکون سے سوتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باپ کے دکھوں کا بوجھ اب اسے بھی اٹھانا تھا۔ دکھ کی کتنی زبانیں ہوتی ہیں، غصہ، گلہ، ضد، خاموشی اور بے بسی۔ بستر کے پائے سے اٹھتے اس نے ہر زبان کی بولی سمجھ لی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلی صبح کا سورج ہمیشہ جیسا تھا، وہی تمازت بھری کرنیں جو گلابی آسمان پر پھیلتی اسے مزید نکھار رہی تھیں۔ بارش کے بعد مطلع صاف ہو چکا تھا۔ ابا صحن میں بیٹھے ساحل کی کسی بات پر کھلکھلا رہے تھے۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا۔ ساحل ہاتھ میں گملہ لیے منہ بسورے کچھ کہہ رہا تھا، جس میں کچھ دن قبل اس نے کسی پھولدار پودے کا بیج لگایا تھا، اور ابا ایک بار پھر کھلکھلا رہے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے منظر دیکھا اور توے پہ پکا آخری پراٹھا اٹھا کر ٹرے میں رکھتی باہر نکل آئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ ساحل کے آگے پراٹھا رکھتی وہی بیٹھ گئی۔ اپنا پودا دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے عاطف کے پودے پہ 2 پھول لگے ہیں، میرا تو بڑا بھی نہیں ہو رہا۔ ابا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو تم بھی اس کا خیال رکھا کرو، وقت بے وقت پانی دیتے ہو، سارا دن دھوپ میں رہتا ہے، بڑا کیسے ہوگا؟ یعنی میں اس کا ایسا خیال رکھوں جیسے آپ میرا رکھتی ہیں؟ اس نے فلسفیانہ انداز میں کہنے کی کوشش کی۔ ہاں بالکل، کیونکہ بعض اوقات کسی کا خیال دوسرے کو جینے کی وجہ دے دیتا ہے۔ یعنی میں اس کو پراٹھا بھی بنا کے دوں؟ دودھ کی کوڑی لایا تھا وہ؟ ہشمہ ہنستی تھی۔ ارے نہیں میری جان، تم اس کے پانی اور کھاد کا خیال رکھو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی کی۔ اوکے، لیکن یہ بڑا کب ہوگا؟ منطق ابھی بھی وہی تھی۔ ہشمہ نے اس کے ہاتھ سے گملہ لے کر زمین پر رکھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ باغبانی کا پہلا اصول صبر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جلد بازی کام بگاڑتی ہے، صبر کے ساتھ کی جانے والی محنت انسان کو دیر سے صحیح مگر 4 گنا کامیاب بنا سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ساحل کے فوراً ہاں میں گردن ہلایا۔ آپا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ہاتھ دھو کر آؤ اور ناشتہ کرو۔ وہ فوراً اٹھ کے بھاگا تھا۔ تم کو یونیورسٹی نہیں جانا آج؟ ابا اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں، 2 جگہ پہ سیکرٹری کی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، ایک کمپنی کا جاب انٹرویو لیٹر ملا ہے، آج جانا ہے وہاں۔ اس نے ابا کو بتایا۔ ابا نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔
کب تک جانا ہے؟ 9 بجے تک. آپ فکر نہ کریں، میں چلی جاؤں گی. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں اور ساحل کو بھی شفق تیار کر دے گی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی. بس خلاف معمول لیٹ تھی. اس نے مسلسل آیت الکرسی پڑھتے دائیں بائیں دیکھا. بس اسٹاپ تقریباً سنسان تھا. وہ ہمیشہ ابا بھیا شفق کے ساتھ ہی گھر سے نکلتی تھی. رات بھر جاگنے کے سبب ابا کی طبیعت خراب سی محسوس ہوئی تھی اس کو، اس لیے اس نے ان کو اپنے اکیلے جانے کا نہیں بتایا تھا اور شفق کو اپنا سپلیمنٹری ٹیسٹ ری ٹیک کرنا تھا. اس نے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر قدرے سڑک کی جانب جھک کر بس دیکھنے کی کوشش کی. بارش کی وجہ سے سڑک پہ جمع پانی نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ پاتی، ایک سیاہ گاڑی تیزی سے گزری تھی اور سڑک پہ موجود سارا پانی اڑاتی ہوئی اس کے کپڑے گندے کرتی آگے جا کر رکی تھی. اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی. ہاتھ میں موجود فائل چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی. اس میں موجود کاغذات زمین پر بکھر گئے تھے. گاڑی چرچراتے ٹائروں کی آواز اور دھیمی رفتار سے پیچھے کو ہوئی تھی. پانی کے سکوت میں پھر سے ارتعاش برپا تھا، لیکن اس دفعہ اڑانا تھا. آپ ٹھیک ہیں؟ گاڑی کا دروازہ کھلا اور تیزی سے 3 پیس سوٹ میں پہنے وہ شخص اس کی جانب بڑھا. اشما آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھولے خود کو دیکھ رہی تھی تو کبھی سڑک پر بکھرے اپنے کاغذات کو. اس کے کپڑے بری طرح بگڑ گئے تھے لیکن کاغذات بچ گئے تھے. مس، وہ آواز پر چونکی تھی. آئی ایم سوری، وہ معذرت کر رہا تھا. آپ ٹھیک ہیں؟ وہ مسلسل سکتے کی حالت پہ قابو پاتی بولی. جی، اس نے یک لفظی جواب دیا اور کاغذات سمیٹنے کے لیے جھکی. نوجوان نے تیزی سے جھکتے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی. ارے آپ یہاں انٹرویو دینے جا رہی ہیں کیا؟ ہاشما نے کاغذ سمیٹتے اسے دیکھا. اس کے ہاتھ میں انٹرویو لیٹر تھا. جا رہی تھی، اس نے سیکھا لگایا. وہ سخت بددل تھی. کیوں جا رہی ہیں کیوں نہیں؟ وہ بحث کے موڈ میں تھا. آدھے گھنٹے میں انٹرویو اور اس حالت میں تو اب میں جا نہیں سکتی. گھر واپس جا کر کپڑے بدل کر رکشہ لے کر بھی جاؤں تو 1.5 گھنٹہ درکار ہوگا اور تب تک انٹرویو ختم ہو جائے گا. نہ جانے کیوں ہاشما وضاحت دیتی مسکرائی. مقابل مسکرایا تھا. آپ کی جاب پکی ہو گئی. کیسے؟ وہ چونکی. کیونکہ یہ میری کمپنی ہے اور یہ میری سیکرٹری کا اشتہار دیا گیا. بنا انٹرویو کے؟ اس نے سوال کیا. انٹرویو بس ایک فارمیلٹی ہے. اس نے ہوا میں اڑائی تھی بات. لیکن میں اس طرح یہ جاب نہیں لے سکتی. اسے اچھمبا ہوا تھا. تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ساری فارمیلٹیز پوری کر لیتے ہیں. اس نے ہاشما کے ہاتھ سے فائل لی اور اس لیٹر کو ساتھ نتھی کرنے لگا. تب اس کی نظر ابا کے شناختی کارڈ پہ پڑی تھی. وہ ٹھٹکا اور حیرانی سے ہاشما کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا. چلیں؟ اسے وہیں ساکت کھڑا دیکھ کر اس نے دوبارہ کہا. اس حالت میں مناسب رہے گا؟ وہ شرمندہ تھی. نوجوان جھکتا ہوا پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا. جی، یہ مناسب ہے. یقین جانیے کوئی بھی میری بہن کو نہیں نکالے گا میرے آفس سے. ہاشما کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. وہ ہاں میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی. اگلے 15 منٹ بعد وہ مسعود ہاشم کے ہمراہ اس آفس میں تھی. مسعود ہاشم کے ساتھ چلتی اس لڑکی جو کہ کافی بڑے ہوئے حلیے میں آفس کا ہاٹ ٹاپک بن گئی تھی. سب کی نظریں اور سرگوشیاں اسے مزید ہراساں کر رہی تھیں، مگر وہ اطمینان سے چلتا اسے اپنے آفس میں لے آیا تھا. آپ یہاں بیٹھی، میں کچھ دیر میں آتا ہوں. ہاشما کو اپنے آفس روم میں بٹھا کر وہ باہر نکل گیا. اس نے ایک نگاہ ڈالی تھی کمرے پر. انٹیریئر واقعی قابل ستائش تھا، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کسی چیز پر غور کر پاتی. صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنی پشت صوفے سے ٹکائی اور آنکھیں موند لی تھیں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. انٹرویو روم کا ماحول روایتی انٹرویو جیسا بالکل بھی نہ تھا. اس کی بنیادی معلومات کے بعد اس کو اس کا پیکج بتایا گیا. اس سے زیادہ کچھ پوچھنا فضول تھا. میڈیکل اسٹوڈنٹ انڈیکس ایکسچینج کی شقیں یقیناً کبھی بھی نہیں بتا سکتی تھی. مبارکباد کے رسمی الفاظ کے بعد 3 رکنی پینل اٹھ کر چلا گیا تھا. وہ انٹرویو میں بیٹھی حقائق پر غور کرتی رہی تھی. اس کا حلیہ کچھ دیر قبل سے مختلف تھا. مسعود ہاشم نے فوراً اس کے سائز کا لباس، جوتے اور چادر اسے مہیا کی تھی. کیا یہ آسانی کی رائے کہ آزمائش کی کوئی نئی صورت؟ اتنی آسانی سے اتنے اچھے پیکج کے ساتھ جاب اس کی سمجھ سے باہر تھی. وہ مسلسل غور کر رہی تھی. تب دروازہ کھلا. پہلا داخل ہونے والا شخص مسعود ہاشم ہی تھا، لیکن دوسرے شخص کو دیکھ کر اس کا دماغ پھک سے اڑا تھا. بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور پھر حسان ہاشم نے اسے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہنستے دیکھا. دھوپ چھاؤں کا منظر کی خوبصورتی کا اندازہ حسان ہاشم کو پہلی بار ہوا تھا. اسے اپنا دل ہتھیلی میں دھڑکتا محسوس ہوا. آپ ہمیشہ میری اذیت بھرے لمحات میں ہی سامنے کیوں آتے ہیں؟ وہ کہاں کھڑی ہے اور کیوں وہ بھول گئی تھی؟ مسعود ہاشم پس منظر میں چلا گیا تھا. یاد تھا تو وہ شخص جو اس کی بے تنائی سے روٹھا تھا. کیوں مجھے آپ کے دکھوں کے مطابق کے لیے بھیجا گیا؟ وہ مسکرا رہا تھا. وہ پھر سے کھلکھلائی تھی. نم آنکھوں کے ساتھ زبان چپ تھی. الفاظ گونگے ہو گئے تھے. آنکھیں کہہ رہی تھی. محبت کی زبان لفظ بن گئی تھی اور دل سماعت بن گئے تھے. مسعود ہاشم نے اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی. بھائی، حسان کی سیانی ہنسی سے بولا. ہاشما شرمندہ ہوئی تھی. مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے ہاشما. جی؟ یہ آپ کے بابا ہیں؟ مسعود ہاشم نے ہاتھ میں پکڑا شناختی کارڈ کی کاپی اس کے سامنے رکھی جو یقیناً اس نے ہاشما کے ڈاکومنٹس میں سے لی تھی. حسان چپ کرنا تھا مسعود کے سوال پہ. جی ابا ہیں میرے. ہاشما نے ناسمجھی سے مسعود ہاشم کو دیکھتے ہوئے کہا. کیا آپ واقعی میڈیکل کی تعلیم کے ساتھ جاب مینیج کر پائیں گی؟ مسعود ہاشم نے اس دفعہ مسکراتے ہوئے کہا. جی. اس نے مختصر جواب دیا تھا. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی طور پر.
ہرگز نہیں، ہشما کے لہجے میں تیزی تر آئی تھی۔ میں رب پہ توکل کیے گھر سے نکلی تھی۔ اگر مجھے کسی سے اسپانسرشپ چاہیے ہوتی تو بہت سے لوگ میرے ارد گرد موجود تھے، لیکن اس طرح میں اپنی انا کو رون ڈالتی اور خودداری کھو بیٹھتی۔ لیکن ہشما نے تیزی سے مسعود ہاشم کی بات کاٹی تھی۔ مسعود ہاشم صاحب، انا انسان کو خود پہ بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، لیکن خودداری انسان کو رب پر توکل کرنا سکھاتی ہے، اور میرے ابا نے بھی مجھے ہمیشہ یہی سکھایا ہے۔ اگر آپ کو مناسب نہیں لگ رہا تو مجھے جاب آفر مت کیجیے، میرے رب نے میرے لیے اور انتظام کر رکھا ہوگا، ہشما نے مضبوط لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے ریلیکس، حسان نے مداخلت کی تھی۔ اب کب جوائن کرنا چاہتی ہیں؟ آپ مجھ سے نہیں، مسعود صاحب سے پوچھیں۔ ہشما نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ حسان نے رخ موڑ کر مسعود ہاشم کی جانب موڑا تھا۔ کل سے، تو لفظی جواب ملتے ہی ہشما انٹرویو روم سے باہر نکل گئی۔ بھائی کیا تھا یہ سب؟ شکر ہے وہ لات مار کے نہیں چلی گئی جو آپ کو جس قدر غصے کی وہ تیز ہے۔ تم بہت جانتی ہو سب، سب ٹھیک ہے نا؟ مسعود ہاشم نے صفائی سے بات بدلنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہماک سے روم کے پاس موجود ڈیسک پہ کام کرتی لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہشما نے بخوبی اس کی نگاہوں میں حیرت محسوس کی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے اس نے دائیں بائیں موجود کیبن سے جھانکتے اسٹاف کی نگاہوں میں حیرت بخوبی محسوس کی تھی۔ اس نے پل بھر کے لیے ان سب کو دیکھا اور پھر تیزی سے اپنی سیٹس کی جانب بھاگتے پایا۔ ہشما، پکارنے والا حسان تھا۔ اسٹاف کے بھاگنے کی وجہ سمجھتے ہوئے وہ مڑی اور اپنی طرف آتے حسان کو دیکھا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وجہ؟ اس نے مڑ کر چلتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پیچھے آئے گا۔ کچھ خاص نہیں۔ اوکے، اس نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ رکی تھی، وہ خاموشی سے داخل ہو گئی تھی۔ حسان نے اس کی تقلید کی۔ 3 منٹ کے بعد وہ پارکنگ ایریا میں موجود حسان کی گاڑی میں بیٹھی اس سے سوال کر رہی تھی، آپ ابا سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے حسان نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ کو میرا آنا پسند نہیں آیا تھا لاسٹ ٹائم۔ گاڑی زن سے آگے بڑھاتے وہ اس نے مسکرا کر کہا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ منظر نگاہوں سے گزرتے کہیں پیچھے چلے جا رہی تھی۔ تو کیا آپ نے میرا انتظار کیا؟ کیا خوش فہمی تھی؟ آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے اس نے بات کو بے رتبالت دینے کی کوشش کی۔ پچھلی دفعہ کی بدمزگی کے لیے، اس نے سر جھکائے کہا۔ ایسا پہلی بار تو نہیں تھا۔ ہشما اس کے جواب پہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ یہاں اتنا رش کیوں ہے؟ ہشما نے اس کے جواب پر چونک کر سر اٹھا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر محلے کی گلی میں موجود لوگوں کے رش کو۔ حسان نے گاڑی محلے سے باہر ہی روک دی تھی۔ رش گلی میں موجود ہشما کے گھر کے سامنے تھا۔ اس کا دل دہل اٹھا تھا۔ ساحل؟ اسے پہلا خیال ساحل کا آیا تھا۔ حسان نے آگے بڑھ کر رش میں سے راستہ بنایا تھا۔ وہی رش میں اسے شفق کے ساتھ سہم کر کھڑا ساحل نظر آیا تھا۔ وہ توڑ کر اس کی طرح آئی اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ ٹھیک تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو پھر گھر کے اندر کون تھا؟ ابا 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 کہاں تھے؟ وہ دوڑتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو ابا کو حسان کی بالوں میں جھولتا پایا تھا۔ ہشام گاڑی میں بیٹھے، ہشما گاڑی میں بیٹھی ہے۔ ابا کو کیا ہوا؟ ہشما نے ابا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے کہا۔ ہشما گاڑی میں جائیے۔ وہ دیوانہ وار ابا کو پکارتی حسان کو سن نہیں پا رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔